اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں میں نے پتا تسی چپ ہو جانا ہے، اور میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بتا کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے، کہ کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کر دے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے۔ ایک باری آپ نے دیکھا اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ بدبخت کہتا ہے میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے، جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے، مرزے نے جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر مفتی راغب نعیمی کا فتویٰ انجینئر محمد مرزا پر اور مفتی سمر عباس عطاری پر اور صغیر مغل پر۔ یہ من بھائیو علمی پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ یہ جب مفتی سمر عباس قادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً ایسے گستاخانہ الفاظ منسوب کی جو کہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے پھر جب یہ کام کیا تو انجینئر محمد مرزا نے جب یہ کام ہائی لائٹ کیا تو پھر انہوں نے فتویٰ دیا مفتی راغب نعیمی صاحب نے۔ یہ فتوے کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسے وہ حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں بچوں کو خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے، اور یہ جو فتویٰ لکھا ہے مفتی راغب نعیمی صاحب نے، اسی کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے مفتی ان کے جو مفتی سمر عباس عطاری نے بہت خطرناک کام کیا نا دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ منسوخ کیے جو کسی سے حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں فٹن بیٹھتے ہیں۔ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، تو وہ ایک افاظی فتویٰ ٹھوکا ہے مفتی راغب نعیمی صاحب نے اپنے مفتی کو بچانے کے لیے۔ جس طرح لوگوں کو خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے نا، انہوں نے اپنے مفتی کو خطرناک گستاخی سے بچانے کے لیے حفاظتی فتویٰ ٹھوکا ہے، اور یہ وہی مفتی راغب نعیمی ہے کہ جس نے انجینئر محمد مرزا نے جب عیسائیوں کے ریفرنس سے الفاظ نقل کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عیسائی یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود بھی ہے، میں نے لیکچر بھی دیا، ثابت بھی کیا کہ وہ مناظرے میں بھی بولتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کسی کا کفر نقل کرنے سے انسان نہ کافر ہوتا ہے نہ گستاخی والا معاملہ بنتا ہے۔ تو ان ساروں نے، مفتی ڈاکٹر راغب نعیمی اور ان سارے نظراتی کونسل جو پہلے نظریاتی کونسل تھی، اور انہوں نے پوری بے ایمانی کی اور اس بندے کے اوپر انجینئر محمد مرزا کے اوپر 295C کا جو فتوے کے تحت جو فتویٰ نکالا اور کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنتی ہے کہ انہوں نے کسی کے ریفرنس سے جو الفاظ نقل کیے ہیں گستاخی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کا جب اپنا مفتی، جس نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انجینئر تو یہ ریفرنس نکل گیا نا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں تو انجینئر یہ الفاظ کیوں بولے؟ اور یہ ڈاکٹر اشرف احمد جلالی جو اس وقت بالکل گونگا بنا ہوا ہے، اس وقت اس کی آواز نہیں پکڑی جاتی تھی، یہ کہتا تھا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔
सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो वो लफ्ज जो उस ये वो बंदा था कि इसकी आवाज़ नहीं पकड़ी जाती थी। बाकी देवबंदी थे वो भी बोल रहे थे कि नहीं गुस्ताखी बनती, आधे बरेलवी कहते थे कि ये कोई गुस्ताखी नहीं बनती थी, लेकिन ये वो बंदा था जिसने सबसे बड़ा गामा खड़ा किया। और इसके साथ वो TLP के लोग थे जो गन पॉइंट के ऊपर 295 सीक टू इंजीनियर के ऊपर वो सारा मामला बना। अब ये डॉक्टर जलाली बिल्कुल खामोश गूंगा बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बोल रहा। और जिस डॉक्टर नईमी साहब ने फतवा दिया था इंजीनियर के ऊपर कि ये तौहीन बनती है, अब इसके जो कि बनती भी नहीं थी। नकल कुफर, किसी का कुफर नकल करने से तौहीन, बंदा खुद गुस्ताख नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने नजरियाती कौंसिल का जो चेयरमैन है डॉक्टर रागम नईमी, इसने फतवा दिया कि ये तौहीन बनती है, सारे लोगों ने मिलकर। और अब जब इसकी अपने मुफ्ती की बारी आई है तो इसने जितना फादी टीका लगाया जाता है बचाव के लिए, इसने अपने मुफ्ती को फादी फतवा ठोक दिया कि ये बुजुर्गों से ये चीज़ें अकवाल साबित हैं, कुरान हदीस से साबित नहीं है, बुजुर्ग बाबों से ये चीज़ें साबित हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इन्होंने तो कह दिया ना कि ये फादी टीका जो लगाया, फादी फतवा जो लगाया है अपने मुफ्ती को, उसमें कहा कि बुजुर्ग बाबों से ये चीज़ें साबित हैं, कुरान हदीस से साबित नहीं है। और ये बंदा समझ लेके एक किस्म का वक्त हाकम था ना, जो मुफ्ती फतवा लिखता है, तो इसने बिल्कुल बेईमानी की, अपने जो सीट पर बैठा हुआ था उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया, गलत इस्तेमाल किया और एक ऐसे बंदे के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर फतवा ठोक दिया जो गुस्ताख नहीं बनता था, ना गुस्ताखी बनती नहीं थी। और ये जो जेन्युइन गुस्ताखी बनती है उसके ऊपर इसने फतवा ठोका है कि क्योंकि ये हमारे फिरके का बंदा है तो ब्रैकेट में, तो अब इसको बचाना तो है। तो इसने कुरान हदीस से कोई रेफरेंस नकल किया, इसमें कोई हदीस का रेफरेंस इस तरह नहीं नकल किया कि किसी हदीस में ये अल्फाज साबित हैं, बुजुर्ग बाबों से साबित है, ठीक है। तो अब हम कुरान हदीस की रोशनी में देखेंगे कि इनका फतवा जो है वो किस हद तक दुरुस्त है। और इन्होंने जो एक जिस सीट के ऊपर ये बैठे हुए हैं वो इन्होंने इंसाफ का कायम किया है, इंसाफ का काम किया है, ये फतवा निकाल कर यहाँ बेईमानी की है। तो आज का जो हमारा, इसमें हम 7 कुरान की आयत और 8 हदीस को डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत नंबर 1, यह सूरह निसा की आयत नंबर 135 है, 135 कि ए ईमान वालो, अल्लाह ज़ात बयान फरमा रही है, ए ईमान वालो इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाही देते रहो। ए इंसाफ नहीं किया मुफ्ती डॉक्टर रागम नईमी ने, ए इंसाफ नहीं किया, बेईमानी का फतवा है, बेईमानी वाला इन्हें फतवा लिखा, ईमान वाला इंसाफ ने इन्होंने काम नहीं लिया। इसमें तुम्हारा अपना नुकसान हो या माँ बाप का या रिश्तेदारों का, जिस पर तुम गवाही दो वो अमीर हो या गरीब। अपना नुकसान जब अपने फिरके के मौलवी की बारी आई है तो फाती फतवा ठोक दिया कि ये तुहीन बाबों से, ये बुजुर्गान ने दीन ने भी ये लिखे हैं अल्फाज, कुरान हदीस में से नहीं साबित ना, बुजुर्ग बाबों ने ये लिखे हैं और उन बुजुर्ग बाबों का रेफरेंस नकल करके अपने मुफ्ती को बचाया है, अपने मुफ्ती को। तो कुरान में अल्लाह क्या बता रही है, इंसाफ से फैसला करो चाहे तुम्हारा अपना क्यों नुकसान हो। अब अपने फिरके के मौलवी की बारी आई है तो फाती फतवा ठोक दिया है, और इंजीनियर जो गुस्ताख भी नहीं था, उसकी तौहीन बनती नहीं थी, वो नकल कर रहा था कुफर, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने फतवा लगा दिया। बिल्कुल बेईमानी किया आपने, बेईमानी किया आपने, और ये बेईमानी के ऊपर ये फतवा आपका बनता है। अमीर हो या गरीब, अमीरों के ऊपर आप कौन सा फतवा लगाते हो, गरीब कोई कमज़ोर बंदा हो, ठीक है ना, उसके ऊपर फतवा लगा देते हो, उसको अंदर ठोक देते हो, जो आपके फिरके का हो अमीर हो, खामोशी इख्तियार करते हो। बिल्कुल बेईमानी के ऊपर आप ये काम कर रहे हो। बहरहाल अल्लाह को इस सब से ज़्यादा इख्तियार है, तो ख्वाहिश के पीछे ना जाओ कि हक से अलग पढ़ो। ये ख्वाहिश के पीछे जा रहे हो ना, अल्लाह हक से अलग पड़ गए हो। हक क्या था कि अब तुम्हारे जो मुफ्ती ने नबी साहब सलाम की तरफ गुस्ताखाना अल्फाज नकल किए हैं, आप कहते कि ठीक है ये किसी हदीस से साबित नहीं है तो ये तौहीन बनती है, ये हक है, उससे तौबा करवाते, ठीक है, उन्होंने तौबा कर भी ली है। लेकिन आपने अपने बुजुर्ग बाबों का हवाला नकल किया और फाती फतवा लगा दिया, जिस तरह फाती टीका लगाया जाता है, हक से अलग हो गए। जब इंजीनियर के बारे थी तो बड़ा ठोक के फतवा लिख छड़े आई कि ये जी तौहीन बन दी है, नकल कुफर है, कुफर भी नकल किया जा सकता है, इस तरह तुम फतवा लिखा सी इंजीनियर के खिलाफ। जब अपने मुफ्ती की बारी आई है तो हक तो अलग पड़ गए। अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेर लो तो अल्लाह तुम्हारे कामों की खबर रखने वाला है। ये हेर फेर नहीं, हेरा फेरा किया ये फतवे च, हेर फेर नहीं तुम किया मुफ्ती साहब डॉक्टर रागम नईमी साहब, ये हेरा फेरा किया अजे, पूरा एडा वड्डा घापला मार के हेरा फेरा किया अजे। कुरान हदीस की रोशनी तुम कोई रेफरेंस निकल कर सके कि फलां हदीस च फलां कुरान की आयत अल्फाज साबित ने जेडे मुफ्ती साडे ने बकवास की नबी साहब सलाम के बारे, अपने बुजुर्ग बाबियां तो सारा करके हेरा फेरा किया अजे तुम,
ٹھیک ہے. اللہ ذات کہہ رہی ہے کہ اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا منہ پھیر لو گے حق سے، اب آپ نے حق سے منہ ہی پھیر لیا، آپ نے مفتی کی باری آئی ہے تو فاتی فتویٰ نکلا ہے حق سے الگ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سارا جو تم کر رہے ہو اور جو تم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. کوئی عدل نہیں ہے. مفتی ڈاکٹر عبد النعیم صاحب کوئی عدل نہیں کیتا، بالکل بے ایمان تے بے ایمانی کیتی جے فتوے چ. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے. جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ جب تمہیں کسی مقام پر بٹھایا جائے، حاکم بنو، مفتی بنو، تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. عدل و انصاف نہ فیصلہ تو ہی کو نہیں کیتا، بالکل بے ایمانی کیتی جے، عدل و انصاف نے تو ہی کیتا. آیت نمبر 3، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ. اے حق دے اتنے تھی قائم نہیں ہوئے، حق تے تھی قائم تد ہو اللہ کی خاطر. اگر تھی اے وچ نقل کر دے کہ جی جو کچھ ساڈے انجینئر نے بولیا ہے اے فلاں حدیث سے فلاں قرآن سے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موجود نکلے گا، تو تہاڈا مفتی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین ہے. اب تو اس نے بدلا ہے نا اپنا قول. پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے الفاظ بولے ہیں گستاخانہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اپنے ذاتی. اب وہ بول رہا ہے کہ میں نے مفہوم و تشریح کرتے ہوئے، پہلے نہیں، پہلے وہ ڈٹ کے بول رہا ہے کہ حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، یا بطور مفہوم و خلاصہ، بطور مفہوم و خلاصہ مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کیونکہ وہ کہیں خطبہ دے رہا تھا تو لوگوں نے جب اس نے یہ قدر گھٹیا الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرح منسوخ کیے نا، تو لوگ اس کو دیکھنے لگ پڑے کہ کیا سرکار، یار ہر انسان کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کر سکتے ہیں، اس قسم کے گندے گھٹیا الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بول سکتے. تو اس نے پھر جب لوگوں کو دیکھا نا تو اس نے کہا نہیں پریشان نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس نے فتوے کے آنے کے بعد لکھا ہے، جو آپ نے فاتی فتویٰ لگایا نا اپنے مفتی کو، اس نے لکھا ہے، اس نے بولا کہ یہ تو میں اپنا تفسیر و مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، بالکل غلط بیانی کی ہے آپ کے مفتی نے بھی اور آپ نے بھی. ظاہر آپ نے کروائی ہے، آپ نے فاتی فتویٰ لکھا ہے تو انہوں نے پھر اس کے تحت اپنے آپ کو بچانا تھا. اے ایمان والا، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اب کوئی انصاف نہیں دیتا، کوئی انصاف نے گواہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. یعنی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام لو. انجینئر نے تہاڈی مخالفت اس نا، انجینئر نے کسی کیا نا سائیاں دے ریفرنس نہ یا یہودیاں ریفرنس الفاظ نقل کیتے ہیں تے تسی دی مخالفت کہتا ہے توہین بندی ہے 295 سی بھی گن پوائنٹ تے کٹاتی طریقے ٹی ایل پی سارے جٹھا گٹھا بنا کے بالکل بے ایمانی کیتی، جبکہ وہ گستاخی باندھی ہوئی نہیں تھی. وہ نقل کفر کیتا گیا ہے، نقل کفر نہ باشد توہین نہیں بنتی. اب بالکل صراحتاً توہین کیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تواڈے مفتی نے. انہیں یہ بھی نہیں کہا تواڈے مفتی نے عیسائی کہندے نے یہودی کہندے نے. عیسائی یہودی دا کہندا نا چلو پھر بھی بندہ کوئی مان لیندا کہ ریفرنس پیش کر چھڑدا. ٹھیک ہے. جس طرح انجینئر نے جو الفاظ نقل کیتے ہیں وہ 295 سی سے اندر ہو گیا تے میں لیکچر دیتا ہے، میں سارے انہاں دے یہودیاں عیسائیاں دے مناظرے چوں بھی ثابت کیتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گستاخانہ کیدا رکھدے نے تے انہاں کتاباں چوں بھی ثابت کیتا ہے تے جہاں اے بھی ثابت کر دیندا کہ فلاں حدیث چ لکھیا ہے. لیکن بالکل تسی یعنی کہ وہ انجینئر دے تے جو بھی کام کیتا پرچہ کٹوایا، گستاخی دا فتویٰ لایا، بے ایمانی صرف تہاڈی کہ ساڈے فرقے دا نہیں ہے. جب اپنے فرقے کی باری آئی ہے تو ساتھ میں رول بدل گیا، ساتھ میں رول بدل گیا اور کہا کہ جی یہ علماء، واہ وہ بھی آئیں دے علماء ہیں جائیں دے تھی ہو بے ایمانی کر رہے ہو سیٹ دے اتنے بہ کے، جہاں بے ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ صراحتاً گستاخانہ الفاظ نقل کیتے، اوندے بے ایمان تواڈے بڑے سن جنہاں نے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ بیان کیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بے ایمان تے تسی بھی بے ایمان، واہ رل گئے سارے بے ایمان. تو اب اپنی جب باری آئی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ توہین نہیں بنتی جی، بس معافی مانگ لی جائے، اپنا رجوع کر لے، الفاظ واپس لے لی جائے. توبہ نعوذ باللہ تک. اور جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہاری اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو فرقہ پرست مولوی ہیں جب ان کے اپنا کوئی گستاخی کرے تو ان کے لیے رول اور ہوتے ہیں، فتوے اور ہوتے ہیں. جب مخالف فرقے کا گستاخی کر بیٹھے تو ان کے لیے رول اور ہیں، فتوے اور ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے.
اب یہ 7 حدیث مبارکہ ہیں. نمبر 1، یہ صحیح بخاری میں 660 اس کا نمبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے حاکم، عدل کرنے والا بادشاہ، یعنی کہ جو کسی رعایا کا بادشاہ ہو وہ عدل و انصاف کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اس طرح جو مفتی حضرات ہیں جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں تو وہ بھی حاکم بنے ہوتے ہیں نا اس وقت. تو جو حاکم، جو مفتی جب فتویٰ لکھے پوری ایمانداری سے لکھے، یہ نہ دیکھے کہ یہ میرے فرقے کا یا مخالفت فرقے کا ہے، پوری ایمانداری سے لکھے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. لیکن مفتی راغب نعیمی صاحب آپ نے نہیں ایسا کیا، بے ایمانی کی ہے آپ نے. اپنے کسی کے لیے آپ نے فتویٰ نکال دیا، نقل کفر نہ باشد کے اوپر بھی، اپنے مفتی کی باری آیا تو فاتح ٹیکہ لگا دیا، فاتح فتویٰ اس کو لگایا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بزرگ بابے بھی یہ چیزیں لکھ کر گئے ہیں. حدیث نمبر 2، ترمذی میں 1329 کا نمبر ہے 1329 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہوگا جو عادل حکمران ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ دور اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ بندہ ہوگا جو ظالم حکمران ہے. جب وہ ایک اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا کسی کو حاکم بناتا ہے نا، حکمران بناتا ہے، وہ اپنے رعایا کے ساتھ جو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، جو گناہ گار ہوگا اس کو سزا دے گا، ٹھیک ہے نا، جو گناہ گار ہوگا اس کو سزا نہیں دے گا، یہ کہ عدل و انصاف قائم کرے گا اپنے رعایا کے اوپر، وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ روز قیامت پسند بھی ہوگا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہوگا. لیکن جو بے ایمانی کرے گا، اپنے جو یعنی کہ اپنا اگر اس کا کوئی چوری چکاری کرے تو اس کے لیے قوانین اور ہو، اور دوسرا کوئی کرے اس کے لیے قوانین اور ہو، اللہ کے سب سے زیادہ روز قیامت دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا. اسی کو آپ اپلائی کر لیں ہمارے مولوی جو فتوے لکھتے ہیں. اپنے فرقے کی باری آئی ہے تو مفتی ڈاکٹر راغب نعیمی نے کیا کیا ہے، حفاظتی فتویٰ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ایسے گستاخانہ الفاظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، اپنے بابوں کا ریفرنس دیتے ہوئے. اور انجینئر نے جس نے رسائیوں اور ریفرنس کا ان کا ریفرنس دے کر کہا تھا کہ سائی یہ کہتے ہیں، انجینئر نے خود نہیں کہا تھا، سائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر اس نے جو نا وہ فتویٰ دے دیا کہ یہ توہین بنتی ہے. تو آپ نے بالکل اس جو انصاف کی کرسی تھی اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے بے ایمانی کی، بے ایمان آواز، ٹھیک ہے. یہ بے ایمانی کے اوپر فتویٰ لکھا ہوا ہے سارا. حدیث نمبر 3، یہ صحیح بخاری میں 7150 کا نمبر ہے 7150 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی رعایا کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا، کسی ملک کا جب کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ، انصاف عدل کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے، اس کی اپنی رعایا کی حفاظت نہ کرے تو ایسا شخص روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسی سے آپ اپلیک لے لیں جو ہمارے فرقوں کے مفتی حضرات ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو فتوے لکھتے ہیں، نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، یہ بھی ایک قسم کے حاکم ہے نا دین کے فتوے لکھنے کے بارے میں. اور ایسے لوگ بھی اگر پوری خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہ کریں، اپنے فرقے کا آئے چاہے گستاخی بنتی ہو تو فتویٰ لکھ دیں نہیں بنتی، اور مخالف فرقے کا ہو نہ بھی بنتی ہو تو فتویٰ لکھ دیں بنتی ہے، تو ایسے لوگ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے فتوے لکھنا اور سارے معاملات کو ہینڈل کرنا. حدیث نمبر 4، یہ ابو داؤد میں 3573 کا نمبر ہے 3573. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، یعنی جو عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، ایک جنت میں جائے گا، 2 دوزخ میں جائیں گے. نمبر 1، جنت میں وہ جائے گا جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ مفتی راغب نعیمی صاحب نے یہ دیکھا کہ انجینئر تو وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ سائیوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ یہ گستاخی ہے. اب ہمارے جو اپنا مفتی ہے ڈاکٹر اپنا سمر عباس قادری، اس نے سائیوں کا بھی حوالہ نہ دیا، یہودیوں کا بھی حوالہ نہ دیا، ڈائریکٹ اپنی طرف سے گستاخانہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں منسوب کر دی. اور اب یہ انہوں نے وفاتی فتویٰ لکھ دیا اس کے لیے کہ نہیں یہ توہین نہیں بنتی. تو یہ ہے کہ جس نے حق کو پہچان لیا، ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا ہاں یہ الفاظ تو کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ ہے بھی گستاخانہ الفاظ. اب کہا کہ اب یہ کیونکہ ہمارے فرقے کا بندہ ہے تو اب اس کا بچاؤ بھی کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے توہین بنتی ہے تو ہمارے جتنے بزرگ بابے جنہوں نے یہ گند گھولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اب کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ بھی پھر یہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس طرح ہمارے تو کئی مفتی فارغ ہو جائیں گے. حق پہچان لیا لیکن حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے.
تو نمبر 1 جی جنت میں وہ جائے گا جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، یہ نہ دیکھا یہ ہمارے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ نمبر 2 جس نے حق پہچانا لیکن حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، یہ ہے وہ فتویٰ۔ پہچان لیا کہ یہ توہین آمیز الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف بزرگ بابوں نے یہ کام ڈالا ہے، پہچان لیا کہ یہ توہین بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ الٹ فتویٰ نکال دیا، حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا۔ اور نمبر 3 جاہل ہو کر لوگوں کا فیصلہ کرے، یعنی کہ 3 قسم کے قاضی ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو حق کو پہچانے، حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور 2 وہ ہیں، ایک وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہ کیا، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ ہے جو جاہل ہو، جس کے پاس علم ہی نہ ہو اور فیصلے کرتے پھرے، فتویٰ دیتا پھرے۔ حدیث نمبر 5، یہ صحیح بخاری میں ہے، 3475، اس کا نمبر ہے 3475۔ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو اس کا خاندان اعلیٰ تھا، قبیلہ اچھا تھا، اونچا تھا، امیر تھی وہ، تو لوگوں نے پھر اس کے بارے میں کہا کہ یہ اچھے خاندان کی ہے، یعنی کہ یہی بریکٹ میں یہی لوگوں نے گمان کیا کہ اب اس کو سزا سے بچایا جائے، یہ اعلیٰ خاندان کی ہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ اسامہ بن زید وہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، بڑی آپ کا منہ بولا بیٹا بھی تھا، تو اسامہ بن زیاد کو پیش کیا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاس جائیں اور اس کی کوئی سفارش کریں کہ اس کے لیے کوئی رعایت نکالی جائے، یعنی کہ چوری تو اس نے کی ہے لیکن یہ یعنی کہ امیر ہے، اچھے خاندان کی ہے، اونچے قبیلے والی ہے، تو اس کے لیے کوئی رعایت نکالی جائے۔ یہی تھا بریکٹ میں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جب اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسامہ، تم سے پہلے بہت سی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوگی، ہلاک ہوگی، ختم ہوگی، تباہ ہو گئی، کہ جب ان کے پاس کوئی اعلیٰ درجے کا بندہ آتا ہے چوری کر کے، طاقتور آتا ہے، تو اس کے لیے قوانین اور ہوتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا اس کے لیے قوانین کوئی اور ہوتے تھے۔ جب کوئی کمزور چوری کرتا اس کو سزا دے دی جاتی، جب کوئی امیر اعلیٰ خاندان کا چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا سفارش کے تحت، جیسا آج بھی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ ڈاکو چور ڈکیٹ چھوٹ جاتے ہیں، جو ماڑا بندہ ہوتا ہے وہ رگڑا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کام ڈالا ہے؟ آپ کے اپنے فرقے کے بندے نے جب کام ڈالا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرات و توہین کیا ہے، تو آپ نے فتویٰ نکال دیا ہے، بے ایمانی کی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جب انجینئر نے سانیوں کے ریفرنس سے الفاظ نکل کیے تھے جو گستاخی بھی نہیں بنتے تھے، ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کی کتابوں میں الفاظ شامل ہیں، انہوں نے مناظروں میں بولے ہوئے ہیں وہ الفاظ، اور آپ نے فتویٰ نکال دیا کیونکہ آپ کو پتا تھا وہ ایک علیحدہ بندہ ہے، وہ کون سا اتنا جو ہے، اور طریقہ ٹی ایل پی نے جو زبردست وہ انجینئر کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹوا دی تھی، تو آپ نے بالکل بے ایمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں سوا سے ہلاک ہوگی، جب کوئی طاقتور کرتا اس کے لیے قوانین اور ہوتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا اس کے لیے قوانین اور ہوتے۔ یہی وہ فتویٰ ہے، اپنے نے گستاخی کی ہے تو فاتح فتویٰ نکلایا ہے، اور انجینئر کی گستاخی تھی بھی نہیں تو اس کو بیچارے کے اوپر مظلوم شخص اس کو پھنسا دیا اور کہا کہ یہ اتنے توہین کی ہے۔ یہ آپ کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اس لیے تو اہل حدیث کالم دین اس کی بات بڑی پسند آئی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو 295C اگر اس وقت مفتی سمیر عباس قادری کے اوپر نہیں لگتی جو اتنے گستاخانہ اس نے الفاظ بولے، پھر کس کے اوپر لگے گی؟ کمزور لوگوں کے اوپر لگاؤ گے آپ؟ اب اپنے جو طاقتور لوگ ہیں، اپنے فرقے کے لوگ ہیں، ان کے اوپر آپ لگا نہیں رہے، وہ بنتے بھی ہیں، ان کے لیے فاتح فتویٰ نکلا ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر آپ لگاتے ہو پھرتے ہو۔ بیان کیا کہ بکری کی مثال ہے اور وہ کبھی اس بکرے ڈھونڈتی پھرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب حدیث کی دونوں یہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ کے اندر یا آپ کے مسلک کے اندر کسی مفتی کے اندر یہ جرت ہے تو مجھے اس میں، یا آپ اپنی کتاب اپنے مطبع سے لے آئیں جو صحیح مسلم کی ہو اور صحیح سنن نسائی کی ہو، جس میں یہ لفاظ جو تو نے بیان کیے وہ ہوں۔ پھر آپ بیان کر رہے ہیں فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، بھائی فلانے نے غلطی کی ہے تو آپ نے گستاخی کیوں کی ہے؟ اور اگر فلانے نے کی ہے تو اس میں بھی کوڑے لگنے چاہیے۔ آپ کے اس اصول کی وجہ سے ایک گورنر کو گولی لگ گئی، مر گیا، ایک کو تم نے پھانسی چڑھا دیا، جب سپریم کورٹ میں تمہارے مفتی کو پیش ہونے کا موقع آیا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مجھے نہیں علم، میں نے نہیں کہا اس کو کہ یہ کرو۔ میرے بھائی منافقت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے،
آپ حقیقت میں وہ منافق ہیں جس کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے. جب آپ کے اوپر کڑا وقت آتا ہے پینترا بدل لیتے ہیں، اور جب آپ بازاروں میں ہوتے ہیں اور لہلہا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں اپنے خطبات کے اندر، تو آپ کی بات یہ ہوتی ہے کوئی معافی نہیں. آپ نے 2019 میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، جو میں نے ثابت کیا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ وہ بیان موجود ہے کہ کوئی گستاخی نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں. پھر آپ لوگ خاموش ہوئے تھے، آپ کہتے تھے معافی خدا دے گا، ہم کیوں دیں؟ تو بھائی اب اگر مولویوں نے آپ سے، مفتیوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو معافی مانگنی ہے اور آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ علماء کی منافقت ہے. 295C، اور اگر یہ نظام اب آپ پر ایف آئی آر نہیں کاٹتا ہے 295C کے تحت، تو اس 295C کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ 295C نہتے اور غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس طرح کے مفتی پگڑیاں رنگ برنگیاں، کبھی پیلی، کبھی لال، کبھی ہری، کبھی کالی، کبھی چٹی، کبھی کچھ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، عطرتوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عفت سے کھیلتے ہیں. جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو مفتی ہیں، مفتیوں سے میں نے مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ غلطی نہیں ہوئی. کوئی مفتی لا کر دے جس نے لکھا ہو جو تم نے تقریر کے اندر بیان کیا، اور اگر نہیں ہے تو یا حدیث سے دکھائیں، اور اگر نہیں ہے تو 295C تمہارے اوپر لگتی ہے. اور اگر یہ 295C نظام پاکستان نہیں لگاتا تو میں اس قائم قانون کو اور اس آئین کو منافق کہتا ہوں. اور اگر آپ پر یہ آرٹیکل نہیں لگتا تو پھر کسی پر نہیں لگتا. اور انشاءاللہ موقع ملا، اگر آج مفتی سمر عباس قادری رضا خانی بریلوی پر ایف آئی آر نہیں بنی توہین رسالت میں آپ کی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی موقع ملا تو اس 295C کو میں ختم کرواؤں گا. احتجاج کروں گا حکومت پاکستان سے کہ غریبوں کے لیے تم نے رکھا ہے قتل و غارت، اور اس طرح کے مفتیوں کو معافی دیتے ہیں. جب اس نے کی ہے گستاخی، جب اس کی معافی مانگ رہا ہے، تو اسی کا یہ اصول ہے کہ کوئی معافی نہیں. جو توہین رسالت کرے، جو توہین اسلام کرے، جو توہین قرآن کرے، جو توہین صحابہ کرے، بالکل نہیں ہے. تو پھر مفتی کی بھی نہیں ہے. تھینک یو اسپیکر صاحب. ہاں یہ 295C صرف کمزوروں کے لیے بنی ہے، مجھ جیسوں کے لیے بنی ہے. میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، عام سا نوجوان ہوں، میری کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اگر ایسے الفاظ کے میں بول دیتا میرے اوپر گستاخی کا یہ فتویٰ لکھتے ہیں، جس طرح جن کے اوپر لکھا 295C کی کٹواتے اندر کٹوا دیتے. میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ بنا ہے. جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں، کسی سے یہ توہین باہو اس طرح الفاظ نکل آتے ہیں، ان کمزور لوگوں کے لیے بنے ہیں. طاقتور کے لیے نہیں بنا یہ قانون. انہوں نے طاقتور کے لیے یہ فاطی فتویٰ لکھ دیتے ہیں، اپنے فرقے والوں کے لیے یہ فاطی فتوے لکھتے ہیں. تو اس اہل حدیث نے کہا کہ پھر ایسے قوانین جو ہے یہ صرف غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے. جب اپنی فرقے کا کرے توہین نہیں، مخالف فرقے کا کرے تو یہ توہین ہے. تو پھر ایسے قوانین بھی نہیں چل سکتے پاکستان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تم سے پہلی قومیں تو اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ اپنے کچھ امیر چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی، چھوڑ دیا جاتا، غریب کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. اپنے فرقے کے بندے نے توہین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فاتح ٹیکا لگا دیا، فاتح فتویٰ نکل آیا ہے. اور جب کسی نے کوئی بھی کرے اس کے خلاف جو ہے نا یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مخالف فرقے کا ہو، چاہے توہین بنتی بھی نہ ہو تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، گن پوائنٹ کے اوپر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں ٹی آر پی والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. کون فاطمہ ہے؟ حدیث نمبر 6، یہ صحیح بخاری میں ہے، 1285 کا نمبر ہے 6285. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حدیث نمبر 7، یہ صحیح بخاری میں 3768 اس کا نمبر ہے 3767. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے، اتنا مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. ٹھیک ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حوالے سے امت کو گائیڈ کر رہے تھے. امت کے جو مفتی تھے، 2 نمبر مفتی جنہوں نے بعد میں فتوے لکھنے تھے، جعلی فتوے، اپنوں کے لیے فتوے اور دوسروں کے لیے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گائیڈ کر رہے تھے. انجینئر کی تو توہین بنتی بھی نہیں تھی یار، پھر بھی آپ نے 295C کٹوائی، اس کے اوپر اس کو اندر کروا دیا. اس کی تو بنتی ہے، اس کے لیے فاتح فتویٰ نکلوا دیا. کٹواؤ نا اس کے اوپر بھی ایف آئی آر، کرو انصاف. ٹھیک ہے. لیکن آپ بے ایمان ہو، آپ نے مفتیوں نے بے ایمانی کی پوری کی پوری، اور پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ بے ایمانی میں ٹاپ کلاس ہو، ٹاپ 10 ہو آپ بے ایمانی میں. اور یہ فتویٰ جو آپ نے نکالا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بابوں کی کتابوں سے آپ نے فتویٰ نکالا، وہ بابے بھی تمہارے نال دی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسے الفاظ نکلے.
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਮਰ ਅਬਾਸ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਦਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਦਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਮਰ ਅਬਾਸ ਕਾਦਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇ ਆਦਮੀਅਤ, ਇਹ ਵੇ ਆਦਮ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣਾ, नबी साहब सलाम की शान 'ਚ भी लोगों को माफ़ी मंगना, यानी कि यह आदमीयत गलती हुई है, फौरन रजू कर दिया, अच्छी गल है। ठीक है, और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ कि मैं माफी मांगता हूँ, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। तो मैं अपने अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से माजरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे, नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी कि कलिमात को बंदा नाचीज वापस लेता है कि मैं माफी मांगता हूँ, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। मैं इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूँ, बराअत का ऐलान भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हुए अपने रब से मुआफी का तलबगार हूँ, रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। गाली करना ली ताकि कल जिंदा दिल करेगा मुंह चौके गुस्ताखी करेगा बाज जाएगा मैं तौबा करना मैंने माफी दे दी जाए जब हो जा जलील इंसान इकट्ठा कीता दस से क्यों इतने सिर कड़ाई जे थोड़ा बस निकल गई हवा। इन दहशत गर्दों का इलाज मेरे पास है, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ते अपना पॉइंट नंबर 5 ही है कि मुफ्ती समर अब्बास सगीर मुगल दीगर उलमा कराम की तौबा। कि आप देखेंगे डॉक्टर अशरफ आजम जलाली वो बंदा था कि जब इंजीनियर के ऊपर ये मसला बना था कि इन्होंने बिल्कुल जाली उसके ऊपर मुकदमा गढ़ा 295 का, वो तो इस क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। बदबख्त कहता है मेरा चारा ने मैं गुस्ताखी की है ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ दज्जाल वगैरह जो भी कहते बेचारा बोल रहा था कि सही है हमारे नबी साहब सलाम के बारे में यकीदा रखते हैं और बेसिकली वो इस्लाम की फेवर में बात कर रहा था, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बात कर रहा था कि देखो कि सही हमारे नबी साहब सलाम के बारे में ये यकीदा रखते हैं, इसके बावजूद इस्लाम हमें इजाज़त दे रहा है, हमारा दीन है, ये इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हम उनकी औरतों से इनकार कर रहे हैं। वो इस्लाम के हक में बात कर रहा था, ठीक है, और इन जालमों ने पकड़ कर वो ना उसके ऊपर 295 कटवा दी। और डॉक्टर अशरफ जलाली वो बंदा था जो उसने सबसे ये कहते कि दोवां था ना चौके काम रखे हैं, फतवा भी ने लिखे है, फिर तुहीन बांधी है, फिर इन्हें फतवे हर जगह मजलस की इन्हें कहा कि गुस्ताख रसूल की एक सरतान थे युदा। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो वो लफ्ज जो उस जब इसकी अपनी बारी आई है इस बेईमान की डॉक्टर की, तो इसने सईदा पाक की शान में तौहीन की, नास भी है, पक्का नास भी है, सईदा पाक की शान में तौहीन की और पूरा साल अंदर भी रह गया, पूरा साल उस तो बाद होने रजू किया, माफ़ी तलब की। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी कि कलिमात को बंदा नाचीज वापस लेता है। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी कि कलिमात को बंदा नाचीज वापस लेता है। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी कि कलिमात को बंदा नाचीज वापस लेता है। यार इंजीनियर वास्ते ऑप्शन नहीं माफी दा, हुण खुद माफी मांग के साइड हो गया, लेकिन जो इंजीनियर की वारी कहता है कि एक ही सजा है सरतान थे युदा, खुद सईदा पाक की शान च तौहीन की है, तो हुण कहता मैं अल्फाज वापस लेना। इहदा तू अपना सिर क्यों नहीं लवाया? हुण तू उस हस्ती की तौहीन की जिहड़ी जनती औरतां दी सरदार है, मेरे नबी दा लखते जिगर है, नबी साहब सलाम ने फरमाया कि जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी।
عظیم ہستی دی توہین کیتی ہے تو تیری سزا ہوں تیرا فتویٰ کتنے گیا سرطان سے جدا. تو یہ ان علماء کی ٹوٹل یعنی کہ یہ حقیقت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مفتی اپنا سمر عباس صاحب تھے, یہ نہیں بڑی ہار چکی ہی خود رجب بٹ کو توہین ہوئی ہے ٹھیک نا, تے اس نے بھی کہ نہیں ہے جی ان سزا دیتی جائے ٹھیک ہے. ارے انہیں معافی بھی طلب کی ہے, رجب بٹ نے بھی معافی طلب کی ہے, لیکن اس باب ان سزا دیتی جائے, جہاں مرضیاں جھوٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان توہین کر دے گا. میں ان الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لیتا ہوں, براءت کا اعلان بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں, رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. جب ساری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے خلاف بات کی, اب وہ کیا کہتا ہے, او جی مجھے معافی دے دی جائے تو میرے کو غلطی ہوگی. اور کب تک تم ہمیں ٹیسٹ لگا کے چیک کرتے رہو گے, کب تک ہماری غیرت سے کھیلتے رہو گے, کب تک توہین ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑتے رہو گے. پھر کہتے ہیں اطاری صاحب آپ بس اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں, اگر حضور کے لیے ہمارے جذبات نہیں تو ہمارا مر جانا بنتا ہے. میں اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر میرے الفاظ بھی کسی کو پسند نہ آئے تو میں واپس لیتا ہوں, معذرت خواہ بھی ہوں. آپ کہہ رہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا پتر, اور بات کہتے ہیں نبی پاک نے تو فتح مکہ والے دن سب کو معاف کر دیا تھا. میں کہا پتر تم نے ایک طرف کا پڑھا ہے, دوسری طرف کا پڑھا ہی نہیں. کئی خانے کعبے کے اندر تھے اور ساتھ چمٹے ہوئے تھے, نبی پاک نے فرمایا میرا گستاخ ہے کبھی مت چھوڑنا. پتر ایک پاسا نہ پڑھ ہے, اگر حلالی ماں دا پتر ہے نا تو دوسرا پاسا بھی پڑھ ہے. ایسے بے حیاؤں کو پھر تم تحفظ دیتے ہو, اور کئی کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس نے معافی مانگ لی جائے. میں نے کہا نہیں, دیکھو اگر چور چوری کر کے مان جائے کہ میں نے چوری کی ہے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ بولو بھائی, آپ نہیں چھوڑیں گے. کہہ گے ٹھیک ہے مان گئے ہیں, تیری اسی ہور تے جویں کہندے نے بھی تیریاں لتاں باہاں ہڈیاں اسی نہیں پھاندے, لیکن کم از کم پتر چوری دی سزا تے تینوں بھگتنی پینی ہے نا, وہ تے تینوں دینا ہی پینا, بھرنا ہی پینا. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی مسلمان توہین نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی یار جان بوجھ کر. میں آپ کو اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی اپنا سب سے غریب کوئی مسلمان دیکھ رہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, پہنے کو کپڑا نہیں ہے, اس کے پاس جائیں کہ وہ بھوکا مار رہا ہو, بچے اس کے پیاسے تڑپ رہے ہو, مارے ہیں اس کے سامنے, اس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار تو اتنا غریب ہے, تیرے بچے بھوکے پیاسے مارے ہیں, تیرے پاس پھر پہننے کو لباس نہیں ہے, تو اس طرح کر, تو قادیانی بن جا یا یہودی بن جا, عیسائی بن جا, تمہیں اتنی دولت ملے گی, کاریں ملیں گی, کوٹھی ملیں گی, ڈرائیور ملے گا, اور بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی بھی وہ کہے گا نہیں میں بھوکا مار جاؤں گا, پیاسا مار جاؤں گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں غداری نہیں کروں گا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا, میں کلمہ نہیں چھوڑنا. کسی بھی مسلمان سے یہ چیز نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر کسی سے سلپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ مولوی کیا کرتے ہیں, جب کوئی کرے تو اس کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر 295C کا پردہ کٹواتے ہیں, اس کو وام کو چڑھا دیتے ہیں, کوئی قتل کر دیتے ہیں, اس کو غازی بنا دیتے ہیں, اس قسم کے عرضے کرتے ہیں. اور جب یہی مفتی سمر عباس قادری جو تھا نا وہ بڑا بڑکتا تھا جب بڑھ کا مسئلہ بنا تھا گستاخی والا, اور جب اپنا جب بنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں معافی طلب کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی طارق مسعود وہ بندہ جو کہتا تھا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی ہے, ادھر ہی قتل کر دو. جب اپنی باری آئی ہے تو کہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں, میں معافی طلب کرتا ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو, پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں, عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. تو میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. تو میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. تو میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر مفتی حنیف قریشی وہ بندہ ہے کہ جس نے ایسے بیانات دیے کہ جس سے امپریس ہو کر ممتاز قادری نے اس گورنر کو قتل کر دیا, اور جب اس کو بلایا گیا عدالت میں تو یہ سائڈ بھی ہوگا لکھ کر کے میں اس کو جانتا ہی نہیں. اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے, اب یہ کیوں رولا ڈالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ آپ پہ الزام ہے, ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا. کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے, ایکٹ ان کا خود اپنا تھا, تو اس وقت میں آپ عدالت کے نہیں تھی سامنے سر؟ یہاں پر 2 3 4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں, آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں. اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب. کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے کہ جس وقت ایک سنی نہیں؟ سنیں
ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਜਾਓ, ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਹਿਮਦ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਮਰ ਅब्बास ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਨੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਿਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਸਤਾਖ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਕਮ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਮੁਫਤੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੁਫਤੀ ਨੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਫਤੀ ਨੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁस्ताखी ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹਾबा कराम ਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ हो गया। और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ। और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ। और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ। इंजीनियर वारी आया उत्थे NCC दफ्तर के सामने जाके बैठ जाता है कि इसे कट्टो FIR। अपनी वारी आई है तो माफी मंगनी है, मेरे को तुहीन होई मैं माफी मांग रहा हूँ। यार अपने उत्ते भी रूल अप्लाई करो। नबी साहब सलाम ने फरमाया था कि तुमसे पहली कौमें इसी बात से हलाक होगी कि उनके लिए ताकतवर के लिए कवानीन और होते, कमज़ोरों के लिए कवानीन और होते। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं मोहम्मद सल्लम उसके भी हाथ कटवा देता। करो ना रूल कायम, खुद तुम माफिया मांग के साइड पे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? थोड़े कोई तुहीन होई है तो भुगतो, पर्चे कटवाओ, अपने आप के अंदर जाओ। ठीक है, और सबसे बढ़कर हमारे गाँव में सगीर मुगल लड़का है, उसने सराहतन नबी साहब सलाम के फरामीन और कुरान की तौहीन की है, तालीमात की। मुझे गालियाँ देते हुए, इंजीनियर को गाली देते हुए उसने इतने गुस्साखाना अल्फाज बोले कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। उसने कहा कि ये लड़का जो है ना ये 2 ओवर के कापी के लाकर बैठ जाता है और तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कमीनापन फैलाता है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੇ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। और ये मैं कुरान की आयत बयान कर रहा हूँ, हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ, सारा कुछ ने जो ना वो सारे पिंड के मौलवी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹੀਨ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਲੈ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਰਜੂ ਕਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤੇ। ठीक है, मुफ्ती समर अब्बास तारी है, डॉक्टर अशरफ जलाली है, मुफ्ती नीक कुरैशी है, समर अब्बास तारी है, तारक मसूद है, जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने अनजाने में स्लिप ऑफ टांग हुई और नबी साहब सलाम की शान में उनसे गुस्ताखी हो गई। ठीक है, तो इन्होंने अब तौबा कर लिया ना, तो अब इनको छोड़ दें, माफ़ी इनकी कबूल है, अल्लाह ताला के ज़ोर ये जाने, अल्लाह ताला की ज़ात जाने। अब इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए।
ٹھیک ہے. جو بھی بندہ کر لیتا ہے, ہاں صغیر مغل وہ لڑکا ہے جو آج تک اپنی گستاخی پر قائم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, وہ قائم ہے. باقی ساروں نے ٹھیک ہے جنہوں نے توبہ کر لی ہے, اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے. کوئی بھی بندہ جب گستاخی کر کے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی. یہی فیصلہ ہے قرآن کا. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 ہے. جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو. میں نے جو بیان کیا نا کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے, توبہ کے بعد اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, FIR نہیں کاٹنی چاہیے. جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو, تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے. جو بھی بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرتا ہے, اللہ کی شان میں توہین کرتا ہے, یا قرآن کی احادیث کی توہین کے بعد اگر وہ اپنی معافی رجوع ریکارڈ کروا دیتا ہے, پھر اس کے اوپر قانونی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. یہ اس حدیث کا معنی, قرآن کی آیت کا معنی و مطلب ہے. یہ بیسیکلی فساد فی الارض کے بارے میں ہے. تو جو بھی بندہ کس قسم کی اسے گستاخی ہو جاتی ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے. توبہ رجوع کے بعد اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں میرے بھائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد FIR بھی کٹ جاتی ہے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے, تو پھر توبہ میرے بھائیوں نہیں بنتی, کیونکہ پھر یہ تو قرآن میں بھی آ گیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ صرف انہی کی توبہ قبول فرمائے گا جو برائی کریں, غلطی کریں, اس کے بعد توبہ کریں, رجوع کر لیں. جو لوگ برائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, کرتے ہی جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ پہنچتی ہے, پھر وہ توبہ کرتے ہیں موت کے وقت, تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اپنا جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے نا 3537 نمبر 3537 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے گرگرے سے پہلے توبہ قبول ہے. تو اسی کے اوپر اتحاد کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ گستاخی کر بیٹھتا ہے تو قانونی شکنجے میں FIR کٹنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے, اس کے اوپر پھر FIR نہیں کٹنی چاہیے. لیکن اگر FIR کٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 90-91 میں بھی یہ آ گیا کہ فرعون نے بھی جب سامنے موت دیکھ لی تھی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا. جب بنی اسرائیل دریا سے گزرے, جب فرعون بھی آیا تو پانی ایک ہو گیا, تو اس نے اب دیکھا کہ میری موت آ گیا, پھر تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں اللہ پر ایمان لایا, لیکن اس کے بعد پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ کوئی گستاخی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, وہ قانونی کارروائی FIR کٹنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 68 سے 70 میں ہے کہ اللہ ذات نے 3 بڑے گناہ جو اس روح ارض کے ہیں نا, شرک, قتل ناحق اور زنا, ان گناہوں کو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو انجینئر صاحب نے جو رٹ لگائی ہے نا کہ جو اپنا اڈیالہ میں 400 لوگ ہیں ان کی بھی توبہ قبول کی جائے, اگر یہ سارے مفتی حضرات ہیں, مفتی ثمر عباس قادری ہے, ڈاکٹر جلالی ہے, طارق مسعود ہے, یہ بھی گستاخی کر کے معافی مانگ کر سائڈ پہ ہو گئے ہیں, تو اس طرح اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے, اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے. پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے, پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی, کراچی کے مفتی کی بھی کر لی, لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی, تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اب اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے, اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے. پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے, پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی, کراچی کے مفتی کی بھی کر لی, لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی, تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اب میں کوئی جو ہے نا جو باقی جیل میں بند ہے ان کو بھی توبہ پیش کی جائے, وہ بھی لکھیں گے, وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے, باہر آ جائیں گے. تو میرے بھائیوں قرآن سے جو ہم نے دیکھا رزلٹ نکالا یہ ہے کہ آپ نے قانونی FIR کٹنے سے پہلے توبہ رجوع کر لیا تو آپ کا قبول ہے. اگر FIR کے بعد کیا تو وہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ تو فرعون نے بھی سامنے موت دے کر کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا, لیکن پھر ایمان قبول نہیں کیا گیا. قانونی شکنجے سے آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے, موت کے شکنجے سے آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے, موت کے شکنجے کے آنے کے بعد توبہ ایمان قبول نہیں, اور FIR کٹنے کے بعد قانونی شکنجے کے آنے کے بعد توبہ قبول نہیں. لیکن ایک آپشن ہے, جب بھی کوئی بندہ توہین کرتا ہے اس کی توہین ثابت ہو جاتی ہے, اس سب سے پہلے وہ دیکھا جائے گا یہ توہین بنتی ہے, توہین ثابت ہے, پھر اس کی علماء سے کونسلنگ کرائی جائے, علماء کرام کو سمجھانی ہے جو توہین بنتی ہے تو توبہ کر لے ورنہ تیرے اوپر FIR کاٹ دی جائے گی. اگر وہ بات نہیں آتا پھر اس کے اوپر FIR کاٹ دی جائے, FIR کاٹنے کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی بندہ اس نے توہین کی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے یہ توہین ہے, علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ توہین ہے, وہ معافی مانگ لیتا ہے FIR کٹنے سے پہلے ہی, پھر اس پر FIR کٹنی نہیں چاہیے.
لیکن اگر کوئی بندہ ہے کسی نے اس کو پھنسایا ہے، کوئی دوسرے فرقے کا تھا، جس طرح میں نے بولا نا کہ ٹی آر پی والوں نے گن پوائنٹ کے اوپر انجینئر کے خلاف 295C کا پرچہ کروایا، اور سارے انہوں نے پری پلان کام کر کے جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کو ڈلوا دیا. ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کے اوپر زبردستی 295C کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی، بس انہیں کوئی الفاظ بولے، وہ نیٹ کے اوپر چڑھ گئے اور اس کو موقع بھی نہیں دیا گیا کہ وہ معافی مانگ سکے، توبہ کر سکے، رجوع کر سکے اپنے الفاظ سے، ان کو اس کو بتایا بھی نہیں گیا کہ وہ تو یہ تیرے گستاخانہ الفاظ ہیں تو یہ تو معافی کر، توبہ کر، رجوع کر، اور بس بغیر بتایا ہی نہ کسی مولوی نے اس کو سمجھایا کہ یہ تیرے الفاظ ہیں، یہ گستاخی بنتے ہیں، توبہ کر، رجوع کر، اور اس کے اوپر زبردستی اس کے اوپر ایف آئی آر کار دی گئی، اور ایف آئی آر کارنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ گستاخی بنتی ہے یا کسی نے سمجھایا ہے، جو مسئلہ بنا ایف آئی آر کارنے کے بعد اس کو پتا چلا، تو پھر وہ اگر اپنا کہتا ہے کہ میں توبہ نامہ لکھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اس کو بھی توبہ اس کی قبول کی جائے، ایف آئی آر اس کی ختم کی جائے. جس کو قانونی شکنجے کے آنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یہ غلطی، نہ اس کو کسی نے بتایا، نہ کسی علماء نے سمجھایا، اس کی قانونی شکنجے میں آنے کے بعد بھی اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے ہی پتا تھا، جو ہے نا وہ کسی نے بتایا کہ یہ توہین بنتی ہے تیرے الفاظ، جس طرح میں نے بولا ہمارے علاقے میں صغیر مغل نامی لڑکا ہے، اس نے صراحتاً گالی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے یہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ کمینہ پن جو پھیلا رہا ہے. ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੇ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ. ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੰਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ. ساتھ جس نے قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو گالی دی. اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بتایا جائے، مولوی اس کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو پھر اس کے اوپر اگر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. ایف آئی آر کٹنے سے پہلے توبہ کر لے تو قبول ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی اگر ایسا بندہ ہے جس سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے ہیں، سلپ آف ٹانگ ہو گیا، اور وہ اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے، نہ کسی مولوی نے اس کو سمجھایا گیا تو یہ بنتی ہے، توبہ کر، اللہ کے رجوع کر، تو ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. ایف آئی آر کٹنے کے بعد وہ سارا پتہ چلتا ہے کہ یہ توہین بنتی ہے، تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول ہی ہونی چاہیے. میں نے بہرحال یہ مثال بیان کی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے، اب غریب سے غریب کوئی بندہ لے لیں، تو جس کے بعد دو وقت کا کھانا نہ ہو، بھوکا پیاسا مر رہا ہے، اس کو بولنے کہ یار تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، بھوکا پیاسا مر رہا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تو اس طرح اگر قادیانی ہو جائے یا یہودی عیسائی ہو جائے، تجھے اتنا بڑا محل دیں گے، گاڑی دیں گے، اتنا بڑا کاروبار بزنس دیں گے، تو وہ اسلام چھوڑ دے. تو وہ کہے گا میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں بھوکا پیاسا کیوں نہ مر جاؤں. تو ایسی صورتحال میں کسی مسلمان سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی وہ گستاخی کرتا ہو یا کر سکتا ہو. سلپ آف ٹانگ ہو گیا، کسی کوئی مسئلہ اس طرح کا ہینڈل ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. لیکن اگر وہ اٹک جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اپنی توہین کے اوپر، اس کو مولوی بتاتے ہیں، لوگ بھی بتاتے ہیں کہ توہین بنتی ہے، وہ اٹک جاتا ہے کہ نہیں میں ایسے نہیں بنتی، یہ وہ جس طرح یہ ہمارے علاقے میں صغیر مغل ہے، وہ اٹک گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی توہین نہیں بنتی. اس کو اپنا میں نے بہرحال یہ چیزیں ان کی ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی اس چیز کے اوپر، اب اس کو اندازہ نہیں ہے. ایسے بندے کے اوپر جب ایف آئی آر کٹ جائے گی، اس کے بعد بھی ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گیا تو مجھے معاف فرمائے.